نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پاک پر نہ ہو. کو اللہ روزی دیتا ہے. بہت دور سے ذکر کا بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے، اپنے اوقات کو ذکر سے معمور کریں، منور کریں. بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. فرماتے ہیں تمام مخلوقات کے رزق کی ضمانت، تمام مخلوقات کے رزق کی ضمانت اللہ پاک نے لے لی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تمام مخلوقات کے ذکر کی ضمانت اللہ پاک نے لے لی ہے. اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پاک پر نہ ہو. یہ عرض ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ اسی قسم کا تھا کہ مجھے 3 دن گزرنے کے بعد رزق پہنچتا تھا. سب کا معاملہ آتا لگا. ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ اس قسم کا تھا کہ مجھے 3 دن گزرنے کے بعد اس پہنچتا تھا. سب اللہ کا کاروبار جاری ہے. بتا بھائی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، مجھے ساتھ کیا معاملہ ہے. ایک بار میں بیابان میں تھا کہ 3 دن گزر گئے اور مجھے کھانا نہ ملا. 3 دن گزر گئے اور مجھے کھانا نہ ملا. چوتھے دن مجھ پر ذوف طاری ہو گیا. میں ایک جگہ بیٹھ گیا تو اس وقت میں نے غیب سے ایک آواز سنی. بہت بڑے آدمی ہیں کہ اے ابو سعید تجھے قوت کی ضرورت ہے. تجھے قوت کی ضرورت ہے یا قوت کی ضرورت ہے؟ قوت میں نے قوت اور قوت میں نے روزی. تم کو قوت کی ضرورت ہے یا قوت کی ضرورت ہے؟ قوت کا میں نے خوراک ہے. میں اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہوا. کھانا پینا نہیں ملا لیکن ذوق کی حالت میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. قوت میں نے روزی یا قوت میں نے قوت. تم کو قوت کی ضرورت ہے کہ قوت کی ضرورت ہے؟ قوت کے ذریعے سے قوت ملتی ہے. بہرحال میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور 12 دن تک مزید اس طرح بغیر کھائے رہا. قوت رہی. لکھا میں نے سنا ہے سارا حضرتی سے کہ پانی جو پیا جاتا ہے، پانی اجازت لیتا ہے کہ میں اس کو سیرابی کروں کہ نہ کروں. مجال نہیں کہ بھوک مٹا دے کھانا. کھانا بھی اجازت مانگتا ہے کہ میں اس کو قوت دوں یا نہ دوں. ہر وقت کاروبار جاری ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہر وقت جاری ہے. پیاس کی ایک بیماری ہوتی ہے، کتنی ہی پانی پیتا ہے آدمی پیاس نہیں بجھتی. بھوک کی ایک بیماری ہوتی ہے، کتنی ہی کھاتا پیتا بھوک نہیں جاتا. بہت سے لوگ اس کو فرما رہے ہیں. ایک بار میں بیابان میں سفر کر رہا تھا. 3 دن گزر گئے اور مجھے کھانا نہ ملا. چوتھے دن مجھ پر ذوف طاری ہو گیا. میں ایک جگہ بیٹھ گیا.
اس وقت میں نے غیب سے ایک آواز سنی کہ اے ابو سعید، تجھے قوت کی ضرورت ہے یا قوت کی؟ میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور 12 دن تک مزید اس طرح بغیر کھائے رہا. قوت مل گئی. قوت تو نہیں ملی، روزی نہیں ملی، قوت مل گئی. اسی وقت کھڑا ہوا اور 12 دن تک مزید اسی طرح بغیر کھائے رہ گیا، مگر مجھ میں کمزوری کے آثار بالکل ظاہر نہ ہوئے. بغیر کھانے کی قوت. پر جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا رزق بند کر دیا ہے اور وہ متوکل ہے، تو اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اسے بغیر اسباب کے رزق کی قوت عطا فرمائے. اس کے مجاہدات کے بعد اس کو یہ قوت بغیر کھائے ہوئے اس کو اللہ قوت دیتا ہے. جیسا کہ اسے فرشتوں کو طاقت دی ہے، وہ کھاتے نہیں لیکن ذکر اللہ کے خوب توفیق ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، کام ہی کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ اسے فرشتوں کو طاقت دی ہے، جب سالک پر کوئی ایسا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ دل تنگ نہ ہو. فقر و فاقہ اگر آئے اس راستے میں تو اسے چاہیے کہ وہ دل تنگ نہ ہو بلکہ شکر کرے. پریشانی ہوگی، پریشانی کو دفع کرے کہ اللہ کی مسرت، اللہ کی تقسیم یہی ہے تو ہم راضی ہو سے. بہت بڑی بات یہ سب کے لیے ہے، سب پر ایسے حالات پیش آتے ہیں. جب سالک پر کوئی ایسا وقت آئے تو اسے چاہیے وہ دل تنگ نہ ہو بلکہ شکر کرے. مثال میں دنیا کا سب سے عظیم و اہم کام توکل ہے. دنیا کا سب سے عظیم اور اہم کام توکل، اللہ پر بھروسہ. یاد نہیں آ رہا ہے، ایک دفعہ کروایا دیکھا کہ 2 چیزیں اختیار کریں، یوں ہی بیان پھینک. 2 چیزیں توکل اور تواضع اختیار کرو. جو عام بات کہی. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا. میں خود حضرت نے یہ فرمایا اس طریق میں توکل اور تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا توکل سے، اور تواضع سے مخلوق سے. ہم سے خود ایک صاحب کو کہلوایا حضرت نے کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ اس راستے میں توکل اور تواضع. توکل اختیار کرو گے تو اللہ سے تعلق درست ہوگا، تواضع اختیار کرو گے تو مخلوق سے درست ہوگا. دنیا کا سب سے عظیم اور اہم کام توکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیب ہو. ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ. اللہ بہت عمدہ کتاب ہے، بہت اچھی. بلکہ دنیا کا سب سے عظیم اور اہم کام توکل ہے. اللہ ہم سب، بلکہ دین اور دنیا کے کاموں کا مدار اسی توکل پر ہے. صحابہ رسول میں سے ایک صحابی کا بیان ہے کہ وہ جنگل بیابان میں سفر کر رہے تھے. شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور کہا کہ تو بالکل تنہا اور بے سہارا ہے، تیرے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو، یہاں ہلاکت کا ڈر ہے، اس لیے کہ یہ مقام بالکل ویران ہے، دور تک آدم ہے نہ آدمزاد، بس ایک لک و دک سہارا ہے جس میں انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے. یہ کہا شیطان بکر کہ ایسے نکلو بھاگو. مگر اس وقت میں نے یہ عزم کیا اور میرے دل میں کہا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اسی حالت میں اس بیابان کو طے کروں گا، بغیر کھائے پیے کچھ نہ ہو، اسی حالت میں.
اور ترک کا سیوا اختیار کروں گا. ترک اسباب کا سیوا اختیار کروں گا. جب تک مجھے کوئی شخص خود سے نہ دیکھ دے اور مجھے کوئی شے کھانے کو نہ دے، بلکہ میں اس وقت بھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ میرے ہاتھ سے لقمہ بنا کر میرے منہ میں نہ ڈالے. اب ان کی بھی عجیب کیفیت تھی ارمان ہے. اس کے بعد میں راستہ بھول گیا. اس سب ارادہ کر لیا کہ اب کسی سے کچھ کہوں گا نہیں، مانگوں گا نہیں، کوئی کھلائے گا تو کھاؤں گا نہیں. میں راستہ بھول گیا اور کہیں سے کہیں نکل آیا. اسی حالت میں چل رہا تھا کہ میں نے ایک قافلہ کو دیکھا جو راہ سے بھٹک گیا تھا جنگل میں. میں نے اپنے آپ کو اس خیال سے زمین پہ گرا دیا کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے. دیکھنے کے لیے شاید میں مانگوں یا وہ کھلا دے، یہ توقع میں. مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ لوگ وہیں چلے آئے جہاں میں بے یار و مددگار حالت میں پڑا ہوا تھا. سبحان اللہ، بہت بڑی کتاب ہے. میں نے ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر دی. وہ لوگ میرے قریب آ گئے اور مجھ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ غریب راستہ بھول گیا اور بھوک و پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گیا. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا ذرا سا شہد لاؤ تاکہ اس کے منہ میں ڈال دیا جائے. میں نے یہ سن کر خوب زور سے اپنا منہ بند کر دیا. پھر انہوں نے ایک چھری منگائی تاکہ وہ اس سے میرا منہ کھولے چھری سے. اس میں میں ہنسنے لگا اور میں نے اپنا منہ کھول دیا. یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اے مسافر، تم مجنون تو نہیں ہو، پاگل تو تم نہیں ہو. میں نے جواب دیا نہیں، بالکل نہیں، اور انہیں اپنے سفر کا کوئی حال سنایا. مشائخ میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں اپنے ایک سفر کے دوران، یہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا، شہر کے آبادی سے دور ایک مسجد میں فروکش ہوا. میں بالکل تنہا تھا. میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. میں نے یہاں لکھ دیا کہ ہم نے یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے واقعہ سنا تھا، یادداشت کے لیے سناتے تھے. نہیں، ہر کتاب در سن دیکھا رہا ہے، لیکن یہ اس میں ملا مجھے تو ایک تعلیم کا زمانہ تھا کہ شہر کی آبادی سے دور ایک مسجد میں فروکش تھا. میں بالکل تنہا تھا. میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی. شیطان آیا اور میرے دل میں اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ مسجد تو شہر اور آبادی سے بہت دور ہے، یہاں سے اٹھ اور کسی ایسی مسجد میں جا جو آبادی کے درمیان میں ہو تاکہ تجھے لوگ دیکھیں اور حسب ضرورت تیرے قیام و طعام کا انتظام کریں. میں نے جواب دیا کہ میں تو یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں جاؤں گا. میں نے جواب دیا کہ میں یہاں کے علاوہ کہیں اور نہ جاؤں گا اور حلوہ کے سوا کوئی چیز نہ کھاؤں گا. قید پکڑ یہی رہوں گا اور کھاؤں گا تو حلوہ کھاؤں گا. یہ ہمارے بزرگان سناتے رہے مختلف انداز سے ہے اس میں اس طریقے سے سناتے. محمد صاحب سناتے. میں نے جواب دیا میں تو یہاں کے علاوہ کہیں اور نہ جاؤں گا اور حلوے کے سوا کوئی اور چیز نہ کھاؤں گا، اور یہ بھی اس وقت کھاؤں گا جب کوئی خود مجھے لقمہ لقمہ کر کے کھلائے گا. میں نے عشاء کی نماز پڑھی، دروازہ بند کر کے لیٹ گیا. پھر جب رات کچھ گزر گئی تو کسی نے مسجد کے دروازے پر دستک دی. میں خاموش رہا. اسے دروازہ کھٹکھٹانے میں بہت دیر ہوئی. کھٹکھٹا رہا تو میں نے اٹھ کر اس کو
اس کباڑ کو کھول دیا. ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں کھانے کا خوان اور دوسرے ہاتھ میں ایک چراغ تھا. دسترخوان کھانا بہترین. اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی اندر آیا. بوڑھی عورت نے حلوے سے بھرا ہوا طبق میرے سامنے رکھ دیا. اب حضرت تو کہہ رہا تفصیل سے نہیں رہا کرتے لکھتے ماشاء اللہ دونوں. طبق میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ حلوہ میں نے اس لڑکی کے لیے بنایا تھا، مگر درمیان میں بات چلنے کے لیے اس نے یہ قسم کھا لی کہ میں یہ حلوہ نہیں کھاؤں گا مگر کسی مرد مسافر کے ساتھ. لڑکے کے لیے حلوہ بنایا تھا لیکن وہ قسم کھا لی کہ میں حلوہ ہی نہیں کھاؤں گا مگر کسی مسافر کے ساتھ، مگر کسی مرد مسافر کے ساتھ. بس ایک لقمہ اسے میرے منہ میں ڈال دیا اور دوسرا اپنے بیٹے کے منہ میں، بیٹے کے منہ میں ڈال دیا. بس ہو گئی بات. اب اے خداوند ارجمند، معلوم ہونا چاہیے کہ تو کہ توکل کی تین کا قصہ ختم ہو گیا، ڈال دیا ختم ہو گیا. اے خداوند ارجمند، معلوم ہونا چاہیے کہ تو توکل کی تین قسمیں ہیں: توکل عام، توکل خواص، توکل خاص خواص. توکل عام وہی سنا ویسے. توکل عام یہ ہے کہ رب الارباب پر بغیر ترک اسباب اور سبب کے بھروسہ کیا جائے. جیسا کہ مزارع کھیتی کرنے والا پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس میں خدا پر توکل کرتے ہوئے جو زمین سے نباتات کو اگانے والا، پھلدار درختوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس میں صاف ستھری بیج ڈالتا ہے اور اس کے ثمرات کے لیے اپنے دل میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. کھیت درست کیا، اس میں بیج ڈالا، پھر اللہ کے بھروسے پر کہ اس بیج کا ہم کو اتنا ثواب ملے گا. اسی طرح عوام دنیا و آخرت کے دوسرے معاملوں اور مسئلوں میں خدا پر توکل کرتے ہیں، اور دوسرے خاصان خدا کا توکل ہے جو ابرار ہیں وہ یہ کہ نسب و اسباب وہی وہ احباب پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ہمارا پر اور اس دائرے سے باہر آ جائے اور اللہ پاک پر جو واحد اور قہار ہے بھروسہ کرے. توکلنا علی رب السماوات، میں نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور پالنے والے پر توکل کیا اور سبب اور نسب کو قضا و قدر کے ہاتھوں میں سونپ دیا. ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ، اور جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ پاک اس سے راضی ہوا. ایک بار موحد قدیم ابراہیم علیہ السلام نے بغداد خود بنیاد سے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا. ایک فقیر کو اس کی خبر ہوئی اور وہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آخر چشوری دم. شیخ ابراہیم جب یہ سنا تو اپنے زبان سے صرف ترجمان سے فرمایا میں اس سفر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا بشرطے کہ ہم لی جائے. بہت دیر ہو گئی ہے، قصہ طویل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ پڑھی ہوئی کتاب سالوں حضرت تھانوی نے ترجمہ کرایا اس کا، اور پھر میں نے مکے میں ملی تو پڑھا سناتی ہی رہا، لیکن اب اس کے لیے سکون کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر جو توکل کے بارے میں ہے، تواضع کے بارے میں، اس کو مستحضر رکھنے کی توفیق دے. مجھ سے حضرت نے خود فرمایا کہ فلاں سے جا کے کہو کہ توکل اور تواضع کو اختیار کرو. بنیاد ہے سلوکی یہی توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا، یہ حضرت کی بات ہے، اور تواضع سے مخلوق سے. اور انہی تعلقات کے درست کرنے کا نام نسبت ہے، اللہ سے تعلق ہے. اس وجہ سے اس کی کوشش ہم سب کو ہونی چاہیے کہ اللہ سے اللہ پر بھروسہ، اور بھروسے کے لیے اس میں ذکر وغیرہ سب آ جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ تواضع کا معاملہ ہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا ماشاء اللہ حضرات آ جاتے ہیں. طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن میں نے سنایا
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے نفع دے، آپ سبھی کو نفع دے، بلکہ پوری امت کو نفع دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فلاح تک پہنچانے والی ہیں۔ یہ صلاح ہے، ایسی صلاح سے فلاح تک آدمی پہنچتا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، صلاۃ ہے اس کے بعد فلاح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنانے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔